از کم نظر سے گزری ہوگی. جلدیں ابھی آئی ہیں، غالباً مزید پر بھی کام چل رہا ہے، تو حضرت ہی کی تصنیف اور کاوش ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد کتابیں خاص طور پر تاریخ کے موضوع پر حضرت لکھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی حضرت آپ کے سامنے، ہم سب کے سامنے تاریخ اسلام کے موضوع پر پرمغز گفتگو فرمائیں گے. تمام طلباء ذوق و شوق سے اور انتہائی یکسوئی سے حضرت کی گفتگو کو سماعت فرمائیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قابل صد احترام اساتذہ کرام، آپ کی اس درسگاہ میں پہلی بار حاضری کا موقع اللہ پاک نے نصیب فرمایا، اور آپ کے ادارے کے بانیان کی مجلس منتظمہ، ان سے تعارف بھی پہلی بار ہوا، حالانکہ کراچی میں زندگی کا بڑا حصہ گزرا. جو اللہ نے انہیں نسبتیں نصیب فرمائی ہیں، اور ان نسبتوں سے جو اللہ نے اخلاص خدمت دین کا ایک رشتہ جوڑا ہے، اس کا اثر یہاں واضح نظر آ رہا ہے. طلباء کی اتنی بڑی تعداد، اور ابتدائی درجات سے لے کے تخصص تک کے طلباء ماشاءاللہ میرے ہم نشین ہیں. حضرت نے حکم فرمایا کہ میں تاریخ کے موضوع پہ کچھ عرض کروں، تو انشاءاللہ میں اسی سلسلے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عام طور پر تاریخ کے بارے میں افراط و تفریط ہے، اعتدال نہیں ہے. ایک بہت بڑا طبقہ تاریخ پڑھنے والا وہ یہ ذہن رکھتا ہے کہ تاریخ میں جو کچھ لکھا ہے وہ حرف بحرف درست ہے، اس پہ کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی غلط ہے. اور ایک دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ بالکل جھوٹ ہے، تمام خرافات ہے، اسے پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا یہ اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. یہ بات بھی غلط ہے. اس بات کا بھی علمی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں. تاریخ ایک فن ہے، ایک علم ہے، اور جس طریقے سے ہر فن کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے تاریخ کے بھی اصول و ضوابط ہیں. اگر آپ کسی علم کے اصول پڑھے بغیر اس علم کا مطالعہ شروع کر دیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس علم کے بارے میں اپنی آراء قائم کرنا شروع کر دیں، تو بتائیں یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہوگی. ایک شخص نے مثال کے طور پر، جو انشاءاللہ آپ سب کو آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، اس نے اصول الشاشی نہیں پڑھی، نور الانوار نہیں پڑھی، حسامی، توضیح، تلوی، کچھ بھی نہیں پڑھا، اور ادھر سے وہ اٹھا لیتا ہے ہدایہ، وہاں سے کسی لائبریری میں ابن حزم کی المحلہ مل جائے وہ اٹھا لی، شوکانی کی فتح القدیر اٹھا لی،
امام شافعی کی کتاب الام اٹھا لی اور سب کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، اور جہاں اس کا ذہن الجھا خود ہی سوچنا شروع کر دیا، پھر جو سمجھ میں آیا اس کو اس نے لکھ دیا، مضمون لکھ دیا۔ میں فقہ کو میں سمجھا ہوں، شافعی بھی نہیں سمجھے، ابن حزم بھی نہیں سمجھے، امام ابو حنیفہ بھی نہیں سمجھے، امام احمد بھی نہیں سمجھے، میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، مسئلہ یوں حل ہو رہا ہے جی۔ تو آپ بتائیں اس شخص کی گمراہی کا کیا حل ہوگا؟ وہ تو نہ صرف چاروں ائمہ کی فقہ سے نکل گیا، ان ائمہ سے بھی نکل گیا جنہیں اصحاب ظواہر ہم کہتے ہیں، کچھ اور ہی چیز بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جب تک آپ تاریخ کے اصول نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اور تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے اور لکھنا شروع کر دیں گے، تو سوائے دنیا کو گمراہی کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ تو پہلی چیز ہے تاریخ کے اصول پڑھنا، انہیں سمجھنا، اور انتہائی افسوس کی بات ہے، رنج کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ اصول تاریخ کہیں بھی نہیں پڑھائے جاتے، نہ دینی مدارس میں اور نہ کالج یونیورسٹیوں میں۔ اچھا، آپ یہ جانتے ہیں کہ کالج یونیورسٹیوں میں تاریخ نصاب میں داخل ہوتی ہے، باقاعدہ اس پر ایم فل پی ایچ ڈی بڑی بڑی ڈگریاں ان کو ملتی ہیں، اور جب کسی شخص کو ڈگری مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہم چوماں دیگرے نیست، اور ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمہ اللہ وہ اس کو تھوڑا ترمیم کر کے کہتے تھے کہ ہم چوماں ڈنگرے نیست، ہم چوماں ڈنگرے نیست۔ حقیقت یہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ پروفیسر ڈاکٹر لوگ۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں گے، آپ میں سے خاص طور پہ جو حضرات مساجد کا ائمہ ہیں اور ایسے علاقے میں ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں یہ تجربہ بہت ہو ہوگا کہ ایسے ڈاکٹر پروفیسر آ کے بحث کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بات لے کے، تو اکثر ان کے شبہات کی وجہ تاریخ ہوتی ہے، اور حقیقت میں تاریخ نہیں، وہ تاریخ کو بغیر اصول کے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جو خود کتب حدیث اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آ کے کہتے ہیں جی مولانا صاحب یہ کیا لکھا ہے۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایسا ہی ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا حضرت جی یہ حدیث میں اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم بھی آیا ہے۔ اس نے کہیں پڑھ لی ہو، حدیث عرنین سے پڑھ لی ہوگی، اونٹوں کے پیشاب پینے کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی حدیث میں تو اور بھی بہت کچھ آیا ہے، مگر وہ علماء کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ بنیادی بات حضرت نے فرما دی، بات یہی ہے۔ میں آپ کو بہت بنیادی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، جسے سمجھیے اس کو، اور ہو سکتا ہے چھوٹی کلاسوں کے طلبہ اسے پوری طرح نہ سمجھیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ موقوف علیہ دور حدیث اور علماء کرام یہ اسے سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ہمارے علوم ہیں، ایک تو قرآن مجید ہے، وحی قطعی ہے، اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، وہ تو بنیاد ہے، سرچشمہ تمام علوم کا۔ اس کے بعد دوسرے درجے پہ ہمارے پاس جو علوم ہیں، ان سب کو اگر ایک لفظ میں ہم تعبیر کریں تو وہ ہے روایات۔ کیا ہے وہ؟ روایات، چاہے وہ کتب تفسیر میں لکھی ہیں، چاہے وہ کتب حدیث میں لکھی ہیں، چاہے وہ کتب تاریخ میں لکھی ہیں، وہ روایات ہیں۔ پھر روایات میں دو قسمیں بنتی ہیں،
ایک ہے سند کے ساتھ، ایک ہے بغیر سند کے۔ جو سند کے ساتھ روایات ہوتی ہیں وہ کتب تفسیر میں ہوں گی، کتب احادیث میں ہوں گی، اور کتب تاریخ میں اکثر ہوں گی۔ اکثر کا لفظ استعمال، ہمیشہ نہیں ہوتی، اکثر ہوں گی۔ اور کتب ادب میں بلا سند ہوتی ہیں، وہاں پر سند نہیں ہوتی اور ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارا جو اصل جو ذخیرہ ہے یا جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، یا جس کو علمی ترازو میں تولا جا سکتا ہے، وہ وہی روایات ہیں جن میں سند ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کتب تفسیر میں روایات سند کے ساتھ ہیں، کتب حدیث میں سند کے ساتھ ہیں، کتب تواریخ میں اکثر سند کے ساتھ ہیں۔ تو ان سب میں درجہ متعین کیا جا سکتا ہے کہ کس روایت کی اسنادی حیثیت کیا ہے۔ وہ آپ اہل علم جانتے ہیں، صحیح ہے، صحیح لغیری ہے، حسن حسن لغیری ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، شاذ ہے، موضوع ہے، بہت سارے درجات بن جاتے ہیں راوی کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے، اتصال اور انقطاع کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چیز دیکھ لی جاتی ہے، سمجھ لی جاتی ہے، اور ہمارے اصل جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، جن میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، وہ تو ایک نظر میں سمجھ لیتے تھے، ایک نظر میں۔ جب وہ سلسلہ اسناد دیکھتے تھے تو ہر راوی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے میں اور آپ اپنے دوستوں کو پہچانتے ہیں۔ اب آپ کے مثالوں کے کلاس میں 10 لڑکے ہیں یا مدرسے میں 100 لڑکے ہیں، آپ عام طور پہ پہچانتے ہیں سب کو کون کون ہے، اور اس کے ساتھ اس کی شہرت اچھی بری وہ بھی جانتے ہیں۔ بھئی یہ تو درجہ سابعہ کا لڑکا ہے، یہ پچھلے سال بھی اول آیا تھا، اس سال بھی اول آیا ہے، اور یہ فلاں ہے، بھائی یہ بڑی غیر حاضریاں کرتا ہے، اور یہ فلاں سے استاد ناراض ہو گئے تھے، مدرسے سے نکال دیا تھا، بڑی مشکل سے دوبارہ داخل کیا۔ پتہ ہوتا ہے نا ہر ایک کے بارے میں۔ اب اگر ان طلبہ سے ایک خبر چلے، اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، آپ تک پہنچی، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے وہ بات کتنی معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ حضرات سند دیکھ کے فوراً پہچان لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ذخیرہ روایات ابتدائی تقریباً 2 صدیوں تک زیادہ تر حافظے میں تھا، لکھنے کا بھی تھا، مگر لکھنا آپ یوں سمجھیں کہ وہ ثانوی حیثیت رکھتا تھا۔ حافظے بڑے قوی تھے، آرام سے ان کو حفظ ہو جاتی تھی، بالکل ایسے آج اگر ایک فائل کوئی آپ کو دیتا ہے، ایک فائل کو محفوظ رکھنے کے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ، آپ کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، فلیش ڈرائیو آپ کے ہاتھ میں ہے، دکاندار کہتا ہے کہ یہ بڑا نادر نسخہ ہے جی، ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ 1000 صفحے فوٹو کاپی کرا لیں، نقل کر لیں، ٹھیک ہے، یا PDF فائل ہے، کاپی کر لیں، لیپ ٹاپ میں ڈال لیں۔ تو آپ میں سے اکثر ساتھی کہیں گے یار PDF ہی دے دے، 2 سیکنڈ کی بات ہے، کاپی ہو جائے گی، اور من و عن وہی چیز ہوگی، میں لکھوں گا ہاتھ سے کتنی دیر لگے گی، فوٹو اسٹیٹ میں بھی ٹائم لگے گا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو ان حضرات کے جو اللہ نے دماغ دیے تھے نا، وہ ہمارے لیپ ٹاپوں سے بہت اعلیٰ درجے کے تھے، 1000 گنا بہتر تھے۔ تو اس لیے احادیث ان کے اذہان میں، ان کے قلوب کے اندر یوں محفوظ تھے اس طریقے سے من و عن۔ لیکن ساتھ میں بعض حضرات، بعض محدثین کا لکھنے کا طریقہ بھی تھا، ٹھیک ہے، اصل چیزیں روایات دماغ میں تھیں۔ اور ظاہر ہے جب ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے، ہمارا ذہن تو
لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے بہت بہت آگے کی چیز ہے، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کائنات میں۔ وہاں تو آپ کو فولڈر بنانے پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے 10 کتابیں آپ نے رکھی ہیں، 100 کتابیں ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا یہ میں فقہ والی الگ الگ رکھتا ہوں اور یہ حدیث والی الگ الگ رکھ دوں، یہ درس نظامی کی کتابیں ایسے ہی ہوتا ہے الگ کر دوں۔ لیکن آپ کے ذہن میں جو چیزیں ہیں انہیں آپ فولڈر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے الگ الگ، کہ یہ مدرسے کی یادیں میں الگ کر لوں، یہ اسکول کی یادیں یہ اٹھا کے بھئی یہ ادھر ڈال دوں، اور یہ گھر میں جو امی کے ساتھ باتیں ہیں ادھر، ابو کے ساتھ والی ادھر، ضرورت پڑتی ہے اس کی؟ سارا نظام اللہ نے آٹومیٹک رکھا ہے، خود بخود فولڈر بن رہے ہیں، فائل فولڈر سب فولڈر سب کچھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو کلک کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ آپ تھوڑا یوں کریں یوں کریں، نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ فائلیں خود بخود آٹومیٹک کھلتی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ان حضرات کے اذہان میں مغازی کی روایات بھی تھیں، طہارت کی روایات بھی تھیں، صلاۃ کی روایات بھی تھیں، کتاب السیر کی روایات بھی تھیں، تاریخ کی روایات بھی تھیں، سیرت کے واقعات بھی تھے، صحابہ کے واقعات بھی تھے، جو کچھ انہوں نے اپنے شیوخ سے سنا تھا سبھی کچھ تھا۔ جب اس کو نقل کرنا چاہتے تھے جس حساب سے کر دیتے تھے۔ تو ہمارے صحابہ کرام اور تابعین میں بعض حضرات ایسے بھی تھے کہ وہ تبویب کے ساتھ روایات نقل کرتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیریڈ تھے باقاعدہ، پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ۔ اب پہلے گھنٹے میں صرف تفسیر کی روایات نقل ہوں گی تھی، دوسرے گھنٹے میں صرف فقہ کی روایات، تیسرے گھنٹے میں سیرت کی روایات، چوتھے گھنٹے میں ادب سے متعلق چیزیں، اشعار سے متعلق گھنٹے تھے ان کے یہاں۔ اسی طرح تابعین میں سے عامر ابن شراحیل الشعابی رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ طریقہ تھا، بلکہ وہ تو باقاعدہ باب باندھتے تھے۔ باب باندھا، کتاب الطلاق، باب ما یذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الطہارہ، کیا کہ آگے روایات شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب تقریباً 1 صدی کے بعد لکھنے کا رواج بڑھتا چلا گیا، اور 200 یا 300 سال بعد کے اگر زمانے میں آپ جائیں تو تقریباً ہر قسم کے علوم لوگوں نے کتابوں میں تحریری شکل میں جمع کرنا شروع، اور بہت اچھا کیا۔ ان کو اندازہ تھا کہ بعد کے لوگوں کے حافظے تو ایسے ہوں گے نہیں، تو ان کو ہم کتابی شکل میں لے آتے ہیں، تو وہ سارے علوم جو اذہان میں تھے جو علوم اذہان میں تھے وہ کتابوں میں آئے ہیں۔ تو تفسیر کی کتابیں بن گئیں، کتب احادیث آ گئیں، کتب سیرت آ گئیں، اور کتب تاریخ آ گئیں، اور بھی کئی ہیں موضوع بہت سے، میں مشہور موضوعات کی زیادہ اہم کی بات کر رہا ہوں۔ اب کتب حدیث میں چونکہ مقصد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات تھا جن سے احکام معلوم ہوں۔ کتب حدیث میں اکثر اگر آپ دیکھیں تو سنن ہیں، اگر جوامع ہیں تو ان کے اندر بھی غالب حصہ وہ سنن کا ہوتا ہے، کچھ ابواب اس میں اضافی ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ ایسی چیز ملے جو ایک آدمی اور اسلامی معاشرے کی انفرادی اجتماعی 24 گھنٹے 12 مہینے کی ضروریات کو پورا کر دے۔ ورنہ روایات تو محدثین کے لاکھوں روایات تھیں، لاکھوں میں سے کسی نے 5000، کسی نے 7، کسی نے 10، کسی نے 16 اپنے حساب سے جمع کر کے پیش کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو مورخین تھے جن میں امام طبری، امام بلازری، محمد ابن سعد وغیرہ، یہ حضرات مشہور ہیں، بالکل تابعین، تابعین کے ادوار سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تابعین کے ادوار کے ہیں۔ تو امام خلیفہ ابن خیاط جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان حضرات نے جو ان کے اذہان میں تاریخ کی روایتیں تھیں اپنے شیوخ سے جیسے سنی، انہیں الگ الگ درج کر دیا، ٹھیک ہے۔ تاریخ کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی ہے
وہ تاریخ خلیفہ ابن خیاط ہے۔ خلیفہ ابن خیاط امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، بڑے ثقہ محدث تھے، نقاد تھے حدیث کے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان حضرات کے نزدیک تاریخ کی بڑی اہمیت تھی، بڑی اہمیت تھی۔ بلکہ محدثین ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ لما استعمل الروات الکذب استعملنا لہم التاریخ، جب راویوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو ان کا جھوٹ پکڑنے کے لیے ہم نے تاریخ کو استعمال کیا۔ وہ کیسے؟ اس کی مثالیں میں آپ کو ابھی دوں گا، لیکن خلاصہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اتنی اہمیت کے ساتھ ان حضرات نے تاریخ کو لکھا۔ اگرچہ مورخین میں باطل فرقوں کے لوگ بھی تھے، روافض بھی تھے، خوارج بھی تھے، بعض ناصبی بھی تھے، بعض معتزلی بھی تھے، مگر ان کے کام سے اہل سنت کے کام پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ان کا کام ان کے پاس ہے، جو شیعوں کی کتب تاریخ ہیں وہ ان کے پاس ہیں، معتزلی کی معتزلوں کے پاس۔ ہاں ایک بات جو پریشان کرتی ہے عام طور پر وہ یہ کہ کتب اہل سنت میں بھی شیعوں کی روایات ہیں۔ یہ آپ سنتے ہیں نا، بعض حضرات اس میں مبالغہ کر جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا اکثر حصہ شیعوں کا لکھا ہوا ہے۔ یہ بات اب حضرات نے سنی ہے کہ نہیں؟ شاید بارہا یہ بات سنی ہوں۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ چونکہ پہلے میں نے بھی اس کو کثرت سے سنا تھا اور اسی طرح یقین کرتا تھا، لیکن جب حقیقتاً کتب تاریخ کا اللہ نے جائزہ لینے کا موقع دیا تو یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ کتب تاریخ میں ضعیف روایات تو کثرت سے ہیں، بلکہ شاید اکثر ضعیف روایات ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک روایت کا ضعیف ہونا اس کے باطل ہونے کے برابر ہے، مترادف ہیں دونوں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بے شمار ضعیف روایات قابل قبول ہوتی ہیں، اس لیے کتب حدیث میں بھی جو ذخیرہ حدیث کو اگر آپ جمع کریں تو ہزارہ روایات وہ ضعیف ہیں مگر مقبول ہیں، فضائل میں سنی سنائی جاتی ہیں۔ تو جس طرح ضعیف روایت فضائل کے اندر سنی سنائی جاتی ہے اور صحیح ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو تاریخ کے اندر جبکہ وہ معلومات عامہ کی حیثیت سے کہ فلاں لشکر فلاں تاریخ کو چلا، فلاں بزرگ کا یا صحابی کا فلاں تاریخ کو انتقال ہوا، فلاں صحابی کے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں تھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ اکثر روایات شیعوں کی ہیں، یہ بات اہل سنت کی کتب کی بات کر رہا ہوں، جیسے امام طبری کی ہے، امام بلازری کی ہے، محمد ابن سعد کی ہے، خلیفہ ابن خیاط کی ہے، خود امام بخاری کی التاریخ الکبیر، تاریخ اوسط وغیرہ۔ تو ان کے اندر اگر شیعہ سے مراد آپ وہ شیعہ لیتے ہیں جو آج کل ہے، جو رافضی ہے، تو یہ بات غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ یہ ہیں ضرور، اس کا میں انکار نہیں کر رہا کہ نہیں ہے، مگر اکثر کی بات کہنا غلط ہے۔ آپ کہنے سینکڑوں ہوں گی تو ہوں گی سینکڑوں، ٹھیک ہے۔ اب امام طبری کی تاریخ میں ہزارہ روایات ہیں، ہزاروں روایات، 8 جلدوں میں اتنی بڑی کتاب ہے، دیکھی ہوگی آپ نے۔ اب اس میں روافض کی روایات کتنی ہیں، اگر آپ ان کو شمار کریں تو میرا خیال ہے کل تعداد وہ 1000 کے قریب بمشکل پہنچے گی، اور اس کے اندر بھی ہر روایت کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رافضی ہی ہے۔ شاید جن کے بارے میں تیقن سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ روافض کی ہیں، ان کی تعداد شاید 700 کے لگ بھگ ہوگی، کم و بیش بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا اندازہ ٹھیک نہ ہو، مگر مجموعی طور پر یہ بات یقینی ہے کہ چاہے تاریخ طبری ہے
یا تاریخ بلازری ہے یا تاریخ ابن خلدون ہے یا البدایہ والنہایہ ہے، اکثر مواد ان کا روافض سے منقول نہیں ہے۔ ہاں شیعی روایات وہ آپ کو مل سکتی ہیں، روافض کو الگ کریں، شیعی کو الگ کریں، فرق ہے۔ شیعی جسے کہا جاتا تھا اس زمانے میں، ان شیعہ میں ان شیعہ میں بہت فرق ہے۔ یہ شیعہ تو اسلام سے خارج ہیں، تحریف قرآن کے یہ قائل ہیں، امام کی معصومیت کے یہ قائل ہیں، شیخین کو سب و شتم یہ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے جو شیعہ تھے ان کا اہل سنت سے جو بڑا اختلاف تھا وہ عام طور پر وہ ایک یا دو مسائل میں تھا، جن میں سے ایک مسئلہ تفضیل کا ہے کہ صحابہ کرام میں افضل کون ہے۔ تو اس میں ان شیعوں کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ افضل صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، وہ شیعہ بھی مانتے تھے، لیکن حضرت علی وہ حضرت عثمان سے افضل ہیں، حضرت عثمان سے افضل ہیں، یعنی ترتیب افضلیت میں حضرت علی تیسرے نمبر پر ہیں، حضرت عثمان چوتھے نمبر پر ہیں۔ چونکہ یہ عقیدہ جمہور اہل سنت کا نہیں تھا، تو جو حضرات یہ عقیدہ رکھتے تھے ان کو شیعی کہا جاتا تھا کہ یہ حضرت علی کی محبت میں مبالغہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس عقیدے کو گمراہی نہیں کہا جاتا تھا، غلطی کہا جاتا تھا، گمراہی نہیں۔ اس عقیدے کے لوگوں کو بدعتی بھی شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ کو اس طرح کے جو شیعی راوی تھے ان کی روایات آپ کو کتب حدیث میں سینکڑوں ہزاروں آپ کو مل جائیں گی، اور سند آدمی کو صحیح کہا گیا ہے۔ تو حاصل کلام جو میری بات کا جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کتب تاریخ کی طرف آئیں گے، اب اس میں کون سی روایت معتبر ہے کون سی نہیں، یہ کام کرنے کا ہے۔ یہ کام نہیں ہوا، یہ امت کے ذمہ قرض ہے یہ کام۔ کتب حدیث پہ ہمارے جو قدیم علماء تھے ان کی زیادہ توجہ احکام پر رہی، اور بالکل انہوں نے اپنے زمانے کے حالات اور تقاضے سب کا صحیح اندازہ لگایا، کیونکہ زیادہ ضرورت تو 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ہے نا، تو وہ کام انہوں نے ابتدائی صدیوں میں کر دیا۔ اچھا، کتب تاریخ جو لکھی گئی ہیں نا، ان کتب تاریخ میں جو علماء تھے اہل علم اس زمانے میں انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون سی روایت کتب تاریخ میں وہ موضوع ہے، کون سی صحیح ہے کون سی حسن ہے، وہ تو سند کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے۔ جب علم کا انحطاط ہوا اور ہم یہاں پہنچ گئے اس درجے پہ کہ آج اگر ہم جیسے نالائقوں سے پوچھے یہ راوی اس کی حیثیت کیا، ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو تہذیب اٹھانی پڑے گی، تقریب و تہذیب اٹھانی پڑے گی، جو رجال کی کتاب ہے، تبھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب کہ تاریخ کی روایتیں وہ خلط ملط چلی آ رہی ہیں اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے، تو اب ضرورت پڑ گئی۔ اب جب آپ پہچان نہیں سکتے تو پہچان کے لیے محنت کریں، پہچان کے لیے آپ شعبے قائم کریں، تربیت کریں علماء کی، خاص طور پہ فن اسماء الرجال میں اور فن تخریج میں، اور وہ محنت کر کے جتنی بھی ہماری کتب تاریخ ہیں سب پہ تحقیقی حواشی لگائیں، ہر روایت کا درجہ متعین کریں۔ یہ بہت بڑا کام امت کے ذمہ قرض ہے۔ اس میں ایک کام الحمدللہ ہوا ہے، ایک کام ہوا ہے، وہ کام اپنی جگہ بہت بڑا ہے، وہ ہے تاریخ طبری کی روایات کی تخریج۔ اور یہ 3-4 علماء تھے دمشق کے، عالم عرب کے، جنہیں تقریباً 20 سال لگے ہیں یہ کام کرنے میں، ایک پوری جماعت، اور پورا ان کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں ایک تحقیقی ادارے کے، اس کے ساتھ 20 سال میں کام کیا، لیکن ماشاءاللہ ہر روایت کا درجہ انہوں نے لکھ دیا، اور اس کے ساتھ اگر وہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے کس وجہ سے، کون سے راوی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ بھی لکھ دیا انہوں نے۔ یہ کام باقی کتب پر بھی کرنا ہے، اور آپ بھی حضرات نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ میں سے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ایسے رجال پیدا ہوں گے جو کریں گے،
ٹھیک ہے، تو میں اپنی معروضات کو سمیٹتا ہوں، اور حاصل جو کلام کا نکلا ہے ساری بات کا کہ تاریخ بہت ضروری چیز ہے، اور تاریخ کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تاریخ کو آپ پڑھیں تو اسے آپ اصول کی روشنی میں پڑھیں، اور کرنے کا کام ابھی بہت بڑا میدان اس میں باقی ہے۔ اچھا، تھوڑی سی بات میں جو اپنی تھوڑی سی کاوش ہے مختصر سی زندگی میں اللہ نے مجھے موقع دیا، تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں۔ میں کافی عرصے تک تاریخ پڑھاتا رہا مدارس میں، اور شروع سے بچپن سے اللہ نے کچھ ایسا ذوق دیا تھا، ذہن دیا تھا، یا آپ اسے پاگل پن کہیں جو بھی، کہ سیرت کی یا تاریخ کی جو اردو میں کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، وہ جہاں ہاتھ لگتی تھی پڑھنا شروع کر دیتا تھا، سمجھ آئے یا نہ آئے بس پڑھ لی، پڑھتا گیا جب تک ختم نہ ہوگی چھوڑی نہیں اسے۔ تو پتہ نہیں کتنی پڑھی ہوں گی، مگر اس زمانے میں آج کل کی طرح تو کتابیں نہیں تھیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی پیاری پیاری بچوں کے لیے الگ کتابیں مل رہی ہیں۔ ابھی ایکسپو سینٹر میں آپ جائیں تو وہاں پر بہت کام ہے، خاص طور پہ اشتیاق احمد صاحب مرحوم کا جو کام ہے بچوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، بچوں کے لیے تو تھا ہی نہیں، تو جب بڑوں کے لیے ہوتی تھی میں وہی اٹھا لیتا تھا، پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ خیر کچھ سمجھ میں آتا تھا، بہت سا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ خیر پھر وہ ٹائم آیا کہ مدارس سے فراغت ہوئی، عملی جو کام ہے اس میں اللہ نے موقع دیا کام کرنے کا، تو جامعۃ الرشید میں مجھے تاریخ کا مضمون دیا گیا۔ اچھا، ایک ہمارے ہاں ایک معروف بات ہے کہ کتاب جب ہم استاد سے پڑھتے ہیں نا تو چوتھائی سمجھ میں آتی ہے، جب اس پہلے سال پڑھاتے ہیں تو آدھی سمجھ میں آتی ہے، جب 3-4 سال پڑھا لیتے ہیں پھر پوری سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی طرح ہوا کہ جب میں تاریخ پڑھانے لگتا تو کچھ اشکال طلبہ کرتے، کچھ اشکال خود میرے ذہن میں ہوتے، یار یہ کیسے حل ہو؟ تو کرتے کراتے آخر جامعہ ہی میں ہمارے بعض بزرگوں نے، بڑے اساتذہ نے، اس نے کہا کہ اس پہ بھی کام ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بار بار اس کا مذاکرہ ہوتے ہوتے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کام اس پہ ہونا چاہیے۔ اپنی نااہلی تو سامنے تھی، جب وہ مجھے کہتے تھے آپ کریں تو میں کہتا میں کہاں کر سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ پھر آخر میں کہتا جی ایک کمیٹی سی بن جائے، ایک ٹیم بن جائے، وہ کام کرے۔ اس کا بھی کوئی موقع نہیں بنا۔ بڑے اداروں میں مسائل بڑے ہوتے ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ ایک ضروری کام بعض مؤخر ہو جاتے ہیں، کچھ فوری مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ ہوتے ہوتے پھر ایک ٹائم ایسا آیا تو میں نے اپنے جو جن سے میرا یوں سمجھیں کہ استرشاد کا یا اصلاح کا تعلق ہے، اپنے بزرگوں سے میں نے مشورہ کیا، تو ان کا اللہ کا نام لے کے آپ شروع کر دیں۔ بعد میں جب بڑے حضرات کی نگاہ سے گزرے گی، اکابر کی نگاہ سے، وہ انشاءاللہ جو غلطی کوتاہی ہوگی وہ ٹھیک کر دیں گے آپ کی، آپ شروع کر دیں۔ تو 2011 میں میں نے کام شروع کیا۔ اس ٹائم میں جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا تھا اس وقت، اور کام شروع کرنے کے ساتھ ہی یہ بات اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے پہلے ذہن میں آئی کہ سب سے پہلے تاریخ کے اصول مرتب ہونے چاہیے۔ بعض ساتھیوں نے بھی کہا بالکل کہ یہ کام تو پہلے سے مشورہ اپنے ساتھیوں سے، احباب سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، وہ میں کرتا رہتا تھا۔ جب اصول والی بات سامنے آئی تو اصول کی کتب کون سی ہیں اس پہ پہلے میں خود یہ سمجھتا تھا کہ تاریخ کے اصول پر کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے۔ جب اس لائن کی طرف گیا تو اتنی کتابیں ملیں، وہ ایک الگ ذخیرہ ہے، سارا ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے علم ان کا تھا، علوم فنون سارے ان کے ہیں، ہم کوئی بہت محنت کر کے بھی کام کرتے ہیں نا، ہم محض ناقل ہیں۔ ہم وہ نقل صحیح کر دیں، یہ ہماری بڑی سعادت ہوگی۔ اس نقل میں خلط ملط نہ کریں، اس کی تعبیر ہم کریں تو وہی تعبیر کریں جو ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں کا پیغام ہے۔ یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ آج کل یہ کامیابی کی بات نہیں ہے
کہ ہم اپنی طرف سے ہر لائن میں ایک نئی چیز نکال دیں، فقہ میں کوئی نئی تجدید کر دیں اور جناب سیرت میں کوئی نیا ہی رخ، یہ تو امت کو توڑنے والی بات ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی اس طرح کام کیا ہے ایک نیا فرقہ بنا دیا انہوں نے۔ تو خیر ہمارا خلاصہ یہ کہ کرتے کراتے 8 سال میں جو کام ہوا ہے وہ 3 جلدوں کی شکل میں اب منظر عام پر ہے۔ اچھا مجھے ہمیشہ دھڑکا لگا رہا، ہمیشہ، کہ اس میں جو خاص طور پہ صحابہ کرام کی مشاجرات کا بڑی نازک ابحاث ہے، نازک دور ہی ایسا تھا وہ، اس کے بارے میں اگر قلم سے لغزش ہو جاتی ہے تو ایک طرف اپنی آخرت خطرے میں، ایک طرف جو پڑھیں گے اور اعتماد کریں گے ان کی آخرت بھی خطرے میں ہے۔ تو وہ جیسے ہی کام کمپوزنگ اس کی ہوئی تو پھر ہم نے کوشش کی، میں نے، ہمارے ناشر صاحب نے اکابر کی خدمت میں بھیجنا شروع کیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر میں سے سب سے پہلے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، انہوں نے اپنے معتمدین کے ذریعے کتاب کو حرف بحرف پڑھایا اس کو، پھر ان کی حضرت نے رائے لی اور پھر حضرت نے اس میں اعتماد کا اظہار فرمایا۔ اور دوسرا کچھ دن پہلے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بھی کتاب کے جو خاص طور پہ مشاجرات والا حصہ ہے، جو تقریباً وہ 1000 صفحات کی ابحاث ہے، حضرت نے اس کو بھی بہت غور سے پڑھا اور حضرت نے الحمدللہ اس میں تصحیح فرمائی۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام جو اکابر کے نزدیک اس پہ سند مہر لگ جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے انسان کو۔ اگر دنیا سے انسان ایک دھیلا لے کے بھی نہ جائے، چھوڑ کے، ساتھ لے کے تو خیر جاتا ہی نہیں، چھوڑ کے بھی پیچھے نہ جائے، لیکن کوئی ایک کام انسان سے ایسا ہو جائے کہ اس پہ اہل اللہ اس پہ خوش ہوں، تو وہ سمجھے کہ آخرت میں کامیابی کی امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی اپنے اعمال تو جیسے ہوتے ہیں انسان کو پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے جو اعمال ہیں، جو حالت ہے۔ تو بس یہ میں نے اپنی بات میں یہاں کلوز کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ تو آپ میں سے کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کریں، انشاءاللہ بات چیت کرتے ہیں تھوڑی دیر۔ ہاں اس میں دیکھیں ابھی 3 جلدوں میں تو جو کام ہوا ہے نا وہ خلافت عباسیہ کے خاتمے تک ہے، یعنی سن 656 ہجری، یہ سیرت نبویہ، خلفۂ راشدین، بنو امیہ، بنو عباس، یہ 656 ہجری تک ہے۔ اب اس سے اگلا کام وہ چل رہا ہے، وہ اب 4تھی جلد پہ کام چل رہا ہے۔ اس 4تھی جلد میں یوں سمجھیں کہ مختلف جو سلاطین کے خاندان تھے، جیسے سلجوقی خاندان ہے، اتابق خاندان ہے، ممالک ہیں، اور پھر اس کے بعد بنو عثمان ترکی والے۔ اس وقت جو کام میرا چل رہا تھا، جو میں چھوڑ کے میں آیا ہوں، تو بنو عثمان کا چل رہا تھا، درمیان میں ہے، وہ آدھا ہو گیا ہے، آدھا رہتا ہے۔ تو اس میں یہ آپ کی 4تھی جلد پوری ہو جائے گی۔ پھر 5ویں جلد میں مسلم اسپین اور بر صغیر میں مسلمان آئے اور اسے فتح کیا، غزنوی خاندان، غوری خاندان، مغل خاندان، پھر مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ، انگریز دور۔ اس کے بعد 6ٹھی جلد میں پھر تحریک پاکستان وغیرہ، مسلم ممالک کی تحریک آزادی کی۔ اس طرح یہ سمجھیں کہ موجودہ زمانے تک یہ ترتیب ذہن میں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کال بار بار آ رہی ہے، میں سن رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، اچھا بات کرتا ہوں۔ بہت آپ نے اچھی بات آپ نے پوچھی۔ حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ طلبہ کے لیے درجہ وار تاریخ کون سی ہو۔ اصل میں حضرت یہ جو کام شروع ہوا نا،
اس کی ابتدائی سب سے پہلے اسی طرح ہوئی ہے کہ ہمارے جامعہ کے ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا نصاب مرتب ہو جائے کہ درجہ وار طلبہ کے لیے ترتیب بن جائے. بالکل یہی بات سب سے پہلے آئی. تو چونکہ میں تاریخ پڑھا رہا تھا تو میں نے عرض کی حضرت اس سے پہلے کا جو کام ہے ایک بیسک کام ہے, یہ کام پھر اس سے اگلے درجے کا ہے. بیسک کام تو یہ ہے کہ اس وقت میں تاریخ کی تنقیح ہو. جب تنقیح ہو کے صاف ستھرا مواد ہمارے پاس آ جائے گا پھر اس کو ہم سہل کر کے اور اختصار کر کے درجہ وار اسے کر لیں گے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے وہ کام بڑی حد تک آدھا تو آپ سمجھیں ہو گیا. اچھا, اب یہ جو آدھا کام ہوا ہے یہ کام ہمارے خیر المدارس کے بعض بڑے حضرات ہیں جو وفاق کے نصاب کی کمیٹی میں بھی شامل ہیں, ان کے سامنے کام پہنچا, بہت پسند کیا انہوں نے یہی بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کتاب ہے ضخیم, تو ہم تو یہ چاہتے ہیں نصاب میں شامل کر لیا جائے, لیکن ضخامت کی وجہ سے نصاب میں شامل کرنا مشکل ہے, تو اس کا اختصار ہو. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ اس کا اختصار ہم کرتے ہیں. تو ابھی تھوڑا تھوڑا کام ساتھ میں نا اختصار پہ چل رہا ہے. تو یہ جو کام 3000 ہے نا, 3000 صفحات میں لگ بھگ ہے, اسے کوشش کریں گے کہ یہ کوئی 700 صفحات کے اندر آ جائے. تو پھر وہ ترتیب جو نا درجہ وار بھی انشاءاللہ بن جائے گی, کیونکہ ایک درجے کے اندر اگر ہم تقریباً 250 صفحات پڑھائیں تو میرا خیال ہے آرام سے استاد بھی اس کو لے جائے گا, طلبہ بھی اس کو جذب کر لیں گے انشاءاللہ. تو ایسی ترتیب انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے چاہا بن جائے گی انشاءاللہ. حدیث کے اصول و قواعد تاریخ کے لیے بھی وضع کیے گئے ہیں یا تاریخ کے الگ اصول ہیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور علمی سوال ہے. اس میں اصل بات یہ ہے کہ بعض کتب اگر آپ دیکھیں ان میں تو عنوانی اصول حدیث ہے, مصطلحات الحدیث وغیرہ, ٹھیک ہے, مگر بعض کتب ایسی ہیں کہ جن کے عنوان میں روایت کا لفظ ملے گا, جیسے الکفایہ فی علوم الروایہ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ مجموعی طور پہ اس کو دیکھیں نا تو ان میں سے چند چیزوں کا مستثنیٰ کر کے اکثر کا اطلاق, وہ اطلاق کہہ لیں یا استعمال کہہ لیں, وہ کتب تاریخ یا تاریخی ذخیرے پر بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو عالم عرب میں ہمارے کئی بہت ہی یعنی اعلیٰ درجے کے ہمارے علماء ہیں تاریخ پر, جن میں دکتور اکرم ضیاء العمری حافظہ اللہ بہت ان میں نمایاں ہیں. وہ بالکل اس چیز کے داعی ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہماری جو حدیث کے ذخیرے میں جو روایت کے اصول ہیں ان کو تاریخ پر منطبق کرنا اور اصول محدثین کے تحت تاریخی روایات کو پرکھنا یہ ضروری ہے. تو حضرت کا اپنا کام بھی اسی انداز کا ہے. تو یہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تاریخ میں بلکہ یوں کہیں کہ بعض کا لفظ کہنا ٹھیک ہے کہ جہاں تاریخ میں وہاں شدت ہوتی ہے, بالکل وہ حدیث کے آپ معیار پہ ان کو لیں گے, اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں وسعت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اس سوال کا میں نے معروضات ہے میری طرف سے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, اس مجمع میں جتنے حضرات, جتنے اساتذہ, جتنے طلبہ, اے اللہ ہم سب حاضر ہیں, ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اچھا علم عطا فرما, اپنی رضا والا علم عطا فرما, اپنی رضا والا عمل نصیب فرما. اے اللہ دین کے تمام شعبوں کے لیے اور جس شعبے میں جتنی زیادہ ضرورت ہے وہاں اسی تناسب سے اے اللہ ہمارے ان طلبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اس ادارے کو انتہائی قبول فرما. اے اللہ اس کو علم کا, معرفت کا, اے اللہ دین کے تمام شعبوں میں رجال کی کمی کو پورا کرنے کا اللہ ذریعہ بنا. اے اللہ یہاں کے اساتذہ کرام, منتظمین, اے اللہ سب سے راضی ہو جا. اے اللہ سب کے جان و مال, زندگی میں, عمل میں, ظاہر و باطن میں اللہ برکات نصیب فرما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. طلبہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں ابھی.